کوالٹی عبادت کرنے کی اور کوانٹٹی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب آلو پیاز والے آنے لگے ہیں اور دوسرا لیمو والے آنے لگے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے اور عام آواز نہیں دے رہے بلکہ اس کے لیے اسپیکر استعمال کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں آج کے دور میں۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کیا کام کرنے چاہیے اور جب رمضان آ جائے پھر کیا کام کرنے چاہیے۔ تو اصولی طور پر 7 کام ایسے ہیں جو رمضان شروع ہونے سے پہلے کرنے چاہیے اور 15 کام ایسے ہیں جو رمضان شروع ہو جائے اس کے بعد کرنے چاہیے۔ تو جب رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے انسان کو پہلا کام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے اور اس کو پروٹوکول دینے کے لیے آپ کو دل سے آمادہ ہونا چاہیے، اور دل کے اندر یہ آپ کو بالکل اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور ذوق شوق کے ساتھ اس کے انتظار میں انسان لگ جائے۔ کیونکہ جب آپ کسی چیز کے انتظار کے اندر رہتے ہیں، کسی چیز کا ذوق آپ کے اندر رہتا ہے، تو اس کی آپ کے اندر ایک فکر سی رہتی ہے، اور جب کسی چیز کی فکر رہتی ہے تو انسان اس کی اہمیت کو سمجھنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح ہماری یہاں پر ریکارڈنگ چل رہی ہے اور ساتھ ہمارے کچھ ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں اب آپ دیکھیں جیسے میں نے رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے کی بات کی کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے انتظار میں انسان کو لگ جانا چاہیے۔ تو بالکل یہی بات ہماری چل رہی ہے، تو اس کے ساتھ ہی باہر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اب آلو پیاز والے آنے لگے ہیں اور دوسرا لیمو والے آنے لگے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے اور عام آواز نہیں دے رہے بلکہ اس کے لیے اسپیکر استعمال کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں آج کے دور میں۔ تو اب دیکھیں ایک عام بندہ جو ریڈی لگاتا ہے اس کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ آگے سیزن شروع ہونے والا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کی جائے، اس کے لیے فکر مند ہے وہ کہ میرا کسی طرح سیزن لگ جائے، میری کسی طرح جو ہے نا وہ دہاڑی بڑھ جائے۔ تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو آپ کے روح کی غذا ہے اس کے لیے آپ کو بہتری اختیار کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا چاہیے، جیسے کہ ایک ریڈی والا انتظار کر رہا ہے باہر اور اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ابھی میں اپنے ساتھی سے ذکر بھی کر رہا تھا کہ ہماری جو ریکارڈنگ چل رہی ہے، ہم جو پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ مخل ہو رہے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک یہ بات آ گئی ایک دم کہ ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ اس بات کا جذبہ ہے، ان کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہماری سیل بڑھے، ہماری دیہڑی بڑھے، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ اچھا کما سکیں۔ تو بالکل اسی طرح روح کے لیے بھی آپ نے اچھا کمانا ہے، روح کے لیے آپ کی اپنی غذا تیار کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، آپ کو پہلے سے تیاری کا احساس ہو کہ رمضان آنے والا ہے، اس کے دن آپ گننا شروع کریں۔ اسی طرح آپ نے رمضان میں کیا معمولات اختیار کرنے ہیں وہ بھی پہلے سے آپ طے کریں، اپنا ایک چارٹ بنا لیں، اپنا ایک چارٹ بنائیں، اس کے اندر آپ فروٹ چارٹ تو انسان کھاتا ہی ہے، فروٹ چارٹ کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ اپنا ایک چارٹ بنائیں اور اس کے اندر آپ اس بات کی نشاندہی کریں کہ صبح کے وقت آپ کیا کریں گے، سونے کا وقت آپ کا کتنا ہے، جاگنے کا وقت کتنا ہے، نماز آپ کہاں پڑھیں گے، تمام کی تمام چیزیں آپ طے کریں۔ اس کے بعد انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ اس کے مطابق چلے، کیونکہ جب انسان کے پاس ایک پلاننگ ہوتی ہے، انسان کے پاس ایک چارٹ ہوتا ہے، ایک ماڈل ہوتا ہے، تو اس کو فالو کرنا بہت آسان ہو جایا کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رمضان کی جو نعمتیں ہیں اور رمضان کے جو فوائد ہیں، آپ کی جو روح کی غذا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں میں لگ جائے، کیونکہ انسان کے بس میں تو کوشش کرنا ہے، باقی دینے والی ذات اور اس کی توفیق دینے والی ذات وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کہ اے اللہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو رمضان کا مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، کوالٹی عبادت کرنے کی اور کوانٹٹی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صرف کوانٹٹی آپ نے نہیں رکھنی بلکہ دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ کوالٹی عبادت کرنے والی اور کوانٹٹی دونوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرما کہ ہم دونوں اچھی طریقے سے عبادت کی دونوں چیزیں اچھی طریقے سے پوری کریں۔ تو اس بات کا دعا انسان کو کرنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ توبہ استغفار تو انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن چونکہ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، میں نے جیسا کہ بتلایا ہے کہ تزکیہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے، روزے کا مقصد اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ گناہوں سے دور رکھنے کا مطلب ہے کہ پہلے والے جو گناہ ہیں ان سے بھی معافی مانگ لی جائے اور آنے والے جو دن ہیں ان کے اندر گناہوں سے بچا جائے، تو دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جتنے بھی گناہ ہیں ان سے معاف کر لینا چاہیے،
توبہ استغفار کا کیا مطلب ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کیا کرتا ہے. اس سے مراد ہے یعنی وہ حقوق اللہ کے اندر کمی کوتاہی کیا کرتا ہے، یا جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے وہ کمی اس کی رہ جاتی ہے، اس کے اندر غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کی توبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. باقی توبہ کے لیے 3 شرائط عموماً محدثین نے لکھی ہیں. امام نووی نے جو ریاض الصالحین ہے، جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے جو توبہ والا چیپٹر ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہی بات لکھی ہے انہوں نے کہ توبہ کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے علیحدہ ہو، وہ گناہ حال میں نہ کر رہا ہو، کیونکہ جس گناہ کے اندر آپ مبتلا ہوں گے تو اس کی توبہ تو مشکل ہے انسان کر سکے. تو اس گناہ سے آپ علیحدہ ہوں. جیسے کوئی بدنظری کر رہا ہے تو وہ بدنظری نہ کرے اس وقت جس وقت توبہ کر رہا ہے، تو اس سے علیحدگی اختیار کر لے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندہ ہو، پشیمان ہو، کہ بڑی شرمندگی کا احساس ہو. جیسے انسان کسی چیز میں ناکام ہوتا ہے، پیپر میں فیل ہو جائے تو اسے شرمندگی کا احساس ہوا کرتا ہے، تو بالکل ایسے ہی اس بارے میں بھی شرمندگی کا احساس ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس گناہ سے دور رہنے کا عزم کر لیں کہ ہم نے اس گناہ کو آئندہ نہیں کرنا، ہم نے اس گناہ سے دور رہنا ہے اور اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے. تو یہ 3 چیزیں جب ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ اس کو معاف کر دیں گے. باقی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ بندوں کے حق میں ہوتے ہیں، یعنی حقوق العباد ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں کہ جو انسان نے ان کے اندر کمی کوتاہی کر دی ہوتی ہے، کسی بندے کا حق مار لیا ہوتا ہے. تو اگر ان حقوق میں کوئی کمی رہ جائے یا ان حقوق کے اندر انسان کوئی گڑبڑ کر دے تو پھر اس کے لیے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے یا اس سے معافی مانگے. اگر کسی کا کوئی مالی حق کھا لیا ہے، کسی کا کوئی مال کھا لیا ہے، پیسے کھا لیے ہیں، کوئی اور چیز ہو گئی ہے اس طرح کی، تو اس کو پیسے دے جا کر وہ، یا اس کا کوئی مال وغیرہ کھا لیا ہے تو اس کو جا کر ذکر کرے، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے. اگر نہ معاف کرے تو دینا بھی ضروری ہے. اور اگر کسی کے بارے میں غیبت کی ہے، کوئی بہتان کی ہے، کوئی چغلی کی ہے، کسی کو گالم گلوچ کی ہے، کسی کو برے القاب کے ساتھ کسی کو نوازا ہے، کسی کی چھیڑ سے کسی کو بلایا ہے، تو اس قسم کے تمام جو گناہ ہیں اس کی معافی مانگنا اس سے ضروری ہے. تو وہ معاف کرے گا پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے، کیونکہ اصول یہی ہے کہ کسی کی عزت نفس کے اندر جب آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اس کی عزت نفس کو خراب کرتے ہیں، کسی کی پرسنل جو رسپیکٹ ہے اس کو مجروح کرتے ہیں شرعی لحاظ سے، اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس کی بھی معافی مانگنا ضروری ہے حقوق العباد کے لیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے دنیاوی مشاغل اور مصروفیات کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. جو آپ کی روزمرہ کی روٹین ہے، جو آپ کی مٹیریلسٹک آپ کی زندگی ہے، مٹیریلسٹک لائف ہے، کوشش کی جائے کہ اس کی روٹین کو کم کیا جائے رمضان کے آنے سے پہلے. کیونکہ اگر رمضان سے پہلے مٹیریلسٹک چیزوں میں آپ مصروف ہیں، دنیاوی چیزوں میں مصروف ہیں، رمضان کے آنے کے بعد بھی دنیاوی چیزوں میں مصروف ہیں، مٹیریلسٹک چیزوں میں مصروف ہیں، تو پھر انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان اپنی عبادت پر، اپنی روح کی غذا پر توجہ دے سکے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ رسمی طور پر روزہ نہیں رکھنا، رسمی طور پر تراویح نہیں پڑھنی، رسمی طور پر آپ نے دوسرے کام نہیں کرنے، بلکہ حقیقت میں ان کا حق ادا کر رہے ہیں. روزہ رکھ لیا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر کیا فائدہ؟ روزہ رکھ لیا ہے، گالم گلوچ سے نہیں بچ رہے تو پھر کیا فائدہ؟ روزہ رکھ لیا ہے، بدنظری سے نہیں بچ رہے، نامحرم کو تاڑ کے دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ روزہ رکھ لیا ہے اور ہر وقت کھانے پینے کا احساس ہے، ہر وقت جو ہے وہ ذہن میں فروٹ چاٹ چل رہی ہے، ذہن میں شربت چل رہا ہے، ذہن میں مختلف پکوڑے سموسے چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف احساس نہیں، بالکل بھی شعور نہیں اس چیز کا، تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو ان تمام کی تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی دنیاوی مصروفیات کو، اپنی میٹیریلسٹک روٹین کو کم کریں. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اپنی بالکل ساری نوکری چھوڑ دی جائے، جو کاروبار ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اگر اس کو کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ظاہر ہے انسان کو وقت ملتا ہے. جیسے کوئی بندہ نوکری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو وہاں پر جانے کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کریں. ظاہر ہے نماز سے تو کوئی آفس والا نہیں روکتا، نماز سے تو کوئی بھی نہیں روکتا، تو وہاں پر جانے کے بعد بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں. قرآن کی تلاوت کر لیں، آتے جاتے گاڑی میں قرآن کی تلاوت سن لے بندہ، قرآن کی تلاوت کر لیں، کوشش کریں ترجمہ والا قرآن لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کو. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. پانچویں چیز ہے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس کے شروع ہونے کے لیے 29 شعبان کی شام ہی رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے. تو آج کے دور میں تو ہمارے پاس نیوز چینل موجود ہیں، عموماً لوگ خود نہیں دیکھتے،
لیکن خود دیکھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ سنت ہے خود دیکھنا۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ بھی اس زمانے میں چاند دیکھنے کے اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ ہماری یوٹیوب پر اس پر ڈیٹیل میں ویڈیو موجود ہے، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی، رمضان کے چاند کی فضیلت کے نام سے۔ رمضان کے چاند کی فضیلت مفتی ریحان خان آگے آپ لکھیں گے تو وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی، اس میں ریفرنسز کے ساتھ ہم نے اس کے چاند کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اس کو دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ تو غرضے کے نیوز چینل کے ذریعے تو آپ کو پتہ چل جائے گا رمضان کے چاند کا، لیکن ضروری ہے کہ آپ خود جا کر اہتمام کریں، کوشش کریں، اس سے انسان کی اور طلب بڑھتی ہے۔ جب انسان کسی چیز کو خود دیکھنے کا انتظار کرتا ہے، اب جیسے کسی مہمان نے آنا ہے، آپ نے کسی کو اطلاع کر دی کہ جب وہ آئیں تو آپ مجھے بتا دیں، تو وہ تو آپ کو بتا دے گا، لیکن جب آپ خود سے آپ کی آنکھیں دروازے پر ٹکی ہوئی ہوں گی، خود سے آپ ان کا انتظار کریں گے، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے کتنی طلب رکھتے ہیں، آپ کے لیے کتنی تڑپ ہے، کتنی طلب ہے اس سے ملنے کے لیے، اس مہمان سے۔ تو رمضان بھی انسان کا مہمان ہے، تو اس کا استقبال شاندار انداز میں ہونا چاہیے۔ رمضان کا آغاز یا رمضان کی ابتدا چاند سے شروع ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے چاند سے پھر آپ نے اس کا استقبال کرنا ہے۔ استقبال کیسے کرنا ہے؟ چاند کو آپ نے دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، چھت پہ جائیں، چھت پہ جا کر کوشش کریں نظر آ جائے۔ عموماً شہری علاقوں میں نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی کوشش جو ہے نا، اس سے آپ کی جو دل کی طلب ہے، جو دل کی تڑپ ہے رمضان کے استقبال کی، وہ ظاہر ہوتی ہے، اور انسان کے اندر ایک احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایک رمضان کے چاند کی کوشش کر رہا ہے، اس کے بعد اس کی جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو کورس اس کا دیا ہے، اس کے بھی کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، کیونکہ مہمان کے ساتھ پھر مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے۔ مہمان کی آمد کا آپ نے استقبال کیا، پھر اس کے بعد اس کی مہمان نوازی بھی شاندار انداز میں ہونی چاہیے۔ چھٹی چیز ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آنے کا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ عموماً رؤیت ہلال کمیٹی فیصلہ کیا کرتی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ چیز راجح ہے، اور ہم اس چیز کو درست سمجھتے ہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی شرعی لحاظ سے نافذ ہوا کرتا ہے، کیونکہ رؤیت ہلال کمیٹی کا جو ادارہ ہے وہ ایک قسم کا حکومتی ادارہ ہے، اور حکومت اگر کسی بارے میں فیصلہ کر دے اس طرح کے، تو اس کو ماننا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس کے اندر اپنی جو ہے نا کٹ حجتی اختیار کرنا یا اپنی ڈیڑھ اینڈ کی الگ مسجد بنانا، تو یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیں گے، رؤیت ہلال کمیٹی کی شرعی حیثیت کے نام سے، یا پھر رؤیت ہلال کمیٹی کا حکم، اس نام سے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے اپنا ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیں گے۔ بہرحال جب چاند نظر آنے کا فیصلہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ رمضان کا جب چاند نظر آ جائے، خود سے دکھائی دے جائے یا پھر فیصلہ ہو جائے، تو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تو پھر ظاہر ہے رمضان کی بابرکت گھڑیاں بھی شروع ہو چکی ہیں، اور جب رمضان کی بابرکت گھڑیاں شروع ہو چکی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار تو پہلے سے ہی کرے، لیکن اس کے اندر مصروف کرنا شروع کر دے پھر رمضان کے جو اعمال ہیں۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ رمضان کے آغاز پر دوسرے مسلمانوں کو مبارکباد دینی چاہیے۔ بعض لوگوں میں بڑا غلو پایا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کی جو مبارکباد ہے وہ دینا ثابت نہیں ہے، وہ تو اس طرح کی بات ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ مسند احمد میں روایت ملتی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ھذا شہرکم مبارکن، یہ رمضان مبارک کا مہینہ تمہارا مبارک مہینہ ہے، مبارک ہو تمہیں اس مہینے کی۔ تو رمضان کا مہینہ ایک نعمت ہے، نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک اپنی ویڈیو میں بات کی ہے کہ جو مہینوں کی مبارکباد ہے یا سالوں کی مبارکباد ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جنوری کا مہینہ شروع ہوا، آپ نے مبارکباد دی، ہیپی نیو ایئر کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی مہینہ شروع ہوا، اس کی مبارکباد دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کا عمر کسی کی پوری ہو گئی، 1 سال پورا ہو گیا، جسے ہم ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں، اس کی مبارکباد دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام کی تمام مبارکباد اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ انسان کو ایک نعمت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں سال بڑا ہے، عمر کا بڑھنا انسان کی نعمت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ عمر کا بڑھنا انسان کے لیے نعمت ہے، کیونکہ جتنی عمر بڑھے گی اور اعمال زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے پھر اتنا ہی انسان کو اجر ملے گا۔ عمر کم ہوگی تو اس کے اندر ظاہر ہے فہم بھی حاصل نہیں ہوتی، انسان غلطیاں زیادہ کرتا ہے کم عمری میں، نوجوانی میں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتا ہے، خدا کی تلاش میں نکلا کرتا ہے، اور مختلف جو زندگی کی پریکٹیکل جو ریالٹیز ہیں ان سے واقف ہوا کرتا ہے۔ تو غرض ہے کہ عمر کا بڑھنا ایک نعمت ہے انسان کے لیے، کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ رمضان کی مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، کوئی بدعت نہیں ہے۔
اور اسی طرح آپ اور بھی مبارکباد دے سکتے ہیں، کسی کے سالگرہ کی مبارکباد ہے وہ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح اسلامی مہینے کے شروع ہونے کی مبارکباد ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا شمسی مہینہ ہے، جنوری فروری کا مہینہ ہے، اگر وہ شروع ہوتا ہے اس کی مبارکباد آپ دے سکتے ہیں، سال شروع ہوتا ہے اس کی مبارکباد آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔